یہ سسٹم کو اسٹیبلش کرو، اس سسٹم کو اپنی زندگی میں لاؤ، اس سے آپ کی نماز تو ہوگی، آپ کی زندگی کی کامیابی ہو جائے گی، آپ ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جاؤ گے۔ تو اس لیے اسلام نے پہلے سے ہمیں 5 وقت کی نماز رکھ دیے اور کہا کہ بھئی اپنی پوری زندگی ہے نا اسی کے آس پاس گھماؤ۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ 3 وقت ہے، بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر۔ اس کے تینوں کھانوں کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، کچھ کام ہوتا نہیں ہے۔ ہمارے جو ہے ہماری پابندیاں کھانوں سے جڑی ہوئی ہے نا۔ کون بھائی بولے 3 وقت کھانا بول کے؟ کون سے قرآن میں کون سے حدیث میں؟ کام پر نہیں ہے 3 وقت کھا بول کے۔ اسلام میں 3 وقت کھانا ضروری نہیں، آپ جو ہے اس کا کوئی جو ہے حساب نہیں ہے، یہ تو انگریزوں نے شروع کیا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں 5 وقت کی نماز ہے۔ دیکھیں بریک اپ زیادہ ہیں، 3 وقت میں بریک اپ کہاں ہے؟ اس میں 5 وقت بریک اپ، پراپر بریک اپس ہیں، ہے نا۔ فجر کے بعد کوئی، آپ فجر کے بعد سے ظہر تک اپنی دنیا کمائیے، آپ فجر کے بعد سے کمانا شروع کیے، جتنے بھی مالدار ہیں سب سے چیک کر لیجیے، آپ کو یہ پیسے کہاں سے جمع ہوئے، آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنا کام فجر کے بعد شروع کرتے ہیں، رات کے 4 بجے شروع کرتے ہیں، ہے نا۔ اور فجر کے بعد جو گھڑیاں ہوتی ہیں اتنی بابرکت ہوتی ہیں، اتنی بابرکت ہوتی ہیں کہ اللہ اکبر، اگر کوئی آدمی ان اوقات میں بیدار بھی رہے تو ڈھیر ساری نیکیاں اسے مل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس وقت اگر کوئی کام شروع کرے، صبح کے فجر کے بعد سے لے کے ظہر تک کتنے گھنٹے ہیں؟ 7 گھنٹے ہیں، 7 ساڑھے 7 گھنٹے ہیں، یہ کام کا وقت ہے، کام کا وقت ہے۔ اس کے بعد ظہر کھا لے کے سو جانا، سوئے تو بڑا ہو جائے گا پیٹ، ہے نا۔ قیلولہ جو کہا جاتا ہے وہ ظہر سے پہلے ہے، جب آدمی 7 گھنٹے کام کر کے تھک جاتا ہے تو اسے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قیلولہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بعض لوگ اسے خیر اللہ کہتے ہیں، خیر اللہ والا نہیں، یہ ہے قیلولہ۔ قیلولہ کہتے ہیں وقت قائل، قائل کہتے ہیں بالکل دوپہر کے درمیان جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اس وقت کو کہتے ہیں۔ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے راحت لینا، اسے کہتے ہیں قیلولہ، اسے کہتے ہیں قیلولہ۔ اب اسی کو آپ کہتے ہیں پاور نیپ، ہے نا، انگلش میں پاور نیپ لیجیے، ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے فلاں کیجیے فلاں کیجیے، اور لوگ پڑھ کے آگے چیختے رہتے ہیں، بہت بڑی حکمت ہم نے جان لی، بیوقوف کہیں کا، ہے نا۔ اس سے پہلے آپ کو ادھر جو ہے قیلولہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے، یہی پاور نیپ ہے، 20 منٹ۔ قیلولہ 20 منٹ زیادہ نہیں ہے، فل کھا لے کے کراٹے مار کے سونا یہ ہے نا، یہ قیلولہ میں شمار نہیں ہے، یہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ مضر ہے، کھا کے سونا بہت زیادہ مضر ہے۔ کھا کے مت سوئیے، کبھی کھا کے آپ سوئیں گے تو آپ کی صحت ہمیشہ خراب رہے گی، کھاتے فوراً نہیں سونا ہے۔ تو قیلولہ آپ ظہر سے پہلے ادا کریں گے، اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے جائیں گے، ظہر کی نماز سے واپس آئیے، کھانا کھائیے، ہے نا، اگر آپ کو بھوک ہو تو۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ٹائم پہلے سے فکس ہے، ٹھوستے رہتے ہیں، ہے نا، بھوک ہو نہ ہو ٹھوسیے، بیمار ہوئیے اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس گھومیے، خرچ کرتے رہیے، بدہضمی ہو گئی فلاں ہو گئی، ٹھوسنا نہیں ہے، بھوک میں کھانا ہے، تو بھوک لگے تو کھائیں، بھوک نہ لگے تو مت کھائیں۔ پتہ نہیں کہاں سے 3 وقت کی پابندی آ گئی، چیختے رہتے ہیں، ہے نا، گھر میں جتنے بھی اماں ہیں وہ کھابا، چاہے بچوں کو جب بیمار بنا کے رکھیں، اللہ بچائیں، بھوک لگے تو کھائیں، بھوک نہ لگے تو مت کھائیں۔ تو آدمی ظہر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر کام میں لگیں، پھر کام میں لگیں، عصر تک کام کریں۔ کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ظہر کے بعد سے عصر تک، یہاں ایک اور 4 گھنٹے، تو 7 + 8 + 4 12 آورس۔ اس سے زیادہ کیا کام کرے گا آدمی؟ اس سے زیادہ کیا کام کرے گا؟ اس سے زیادہ کام نہیں کر سکتا، اسے تو اس کے بعد ریسٹ چاہیے، عصر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ریسٹ لیں، کوئی کام نہیں، گھر میں رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ وقت بتائیں، گھر کے کام کاج کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں۔ عصر سے لے کے مغرب تک کس کے لیے ہے؟ گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، گھریلو کام کے لیے، ہے نا، سودا لائیے، فلاں کریے فلاں کریے، یہ سب اس وقت میں۔ اور پھر مغرب پڑھیے، کھانا کھا لیجیے، مغرب پڑھیے، کھانا کھا لیجیے، مغرب کے بعد زیارت اگر کرنی ہے نا، اور مغرب کے بعد کسی سے ملنا ہے، کچھ دوسرا کام ہے، وہ اس کے لیے۔ عشاء کے بعد آدمی جلدی سے سونے کی کوشش کرے،
اگر کوئی آدمی کر لینا یہ جو 120 سال تک بیمار نہیں ہوگا. انسان کا جو جسم ہے 120 سال تک جی سکتا ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سسٹم برباد کیا. تو 50 سال کے بعد کیا ہوگی ہماری حالت؟ 50 سال کے بعد جتنی بھی دنیا میں بیماریاں ہیں وہ پوری بیماریاں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، ہے نا. اور اپنی کمائی میں ایک حصہ میڈیکل شاپ میں اور ڈاکٹروں کے ہاتھ میں دیجیے، پورا ختم، پورا برکت ختم. بہرحال عزیز ساتھیوں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے یہ ہماری زندگی کا سسٹم ہے. اسی لیے دیکھیے نماز کے تعلق سے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں کہا گیا صلو، بلکہ یہ کہا گیا اقیمو، نماز قائم کرو. سسٹم ہے، یہ سسٹم کو اسٹیبلش کرو، اس سسٹم کو اپنی زندگی میں لاؤ. اس سے آپ کی نماز تو ہوگی، آپ کی زندگی کی کامیابی ہو جائے گی، آپ ترقی کر کے آسمان کے بلندیوں کو پہنچ جاؤ گے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اسے فالو نہیں کیا اور ہم نے دنیاوی راستوں کو اختیار کیا. تو پریشانیوں کی پریشانیاں، ایک طرف حرام میں پھنسے، ایک طرف اپنی عاقبت برباد کی. گھر میں مسئلہ، باہر مسئلہ، پریشانیوں کا ہم کیا بن گئے؟ ملبہ بن گئے. اللہ حفاظت فرمائے.